فائدہ ہے تو پھر ہر نیکی بندہ آسانی سے کرتا ہے اور اسے نیک کام کرنے میں دل لگتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و ناظرین، سفر کا مہینہ شروع ہے۔ یہ مہینہ بھی اپنے اندر بہت سی صفات، بہت زیادہ برکات اور کمالات رکھتا ہے۔ علماء کرام نے ایک بہت ہی خوبصورت اور بابرکت عمل اس مہینے کے اندر شروع کر دیا جائے، اس کے اتنے بڑے فوائد لکھے ہیں کہ اگر وہ فوائد گننے شروع کر دے بندہ تو زندگی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن اس کے فائدے ختم نہیں ہوتے۔ تو وہ عمل تو ہے صدقے کا، لیکن وہ صدقہ بڑا عجیب انداز سے ہے اور بہت ہی پیارا انداز، بڑا خوبصورت انداز۔ وہ اس مہینے میں آپ نے صدقہ ایسے کرنا ہے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پہلا کام یہ کرنا ہے، گھر کا جو سربراہ ہے، جو گھر کا بڑا ہے، یہ کرے، یا گھر میں 2 بندے کمانے والے ہیں، 3 کمانے والے ہیں، اور کچھ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اگر کمانے والی ہیں، جو بھی برسرے روزگار ہیں، وہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ لازمی نہیں کہ ایک ہی بندہ کرے، جتنے بھی کمانے والے ہیں، وہ سرکاری جاب ہے، پرائیویٹ جاب ہے، کسی قسم کا بھی ہے، تو وہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک بادشاہ سے لے کر نچلے درجے کی مزدوری کرنے والے تک، جس کی حیثیت ہے، اپنی حیثیت کے مطابق یہ عمل کرے۔ وہ عمل کیا ہے؟ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے کم از کم جو ہے 10 روپے صدقے کی نیت سے نکال کر علیحدہ کر دینے۔ اب جس کی زیادہ توفیق ہے 20 روپے نکال کے علیحدہ کر دے، 30 روپے نکال کے علیحدہ کر دے، 50 100 جس کی توفیق ہے وہ کر دے، لیکن کم از کم 10 روپے یہ ضرور اتنے آسانی سے بندہ کر سکتا ہے۔ یہ نکال کے ایک آپ کو ڈبہ وغیرہ رکھ لیں یا کوئی ایسی تھیلی بنا لیں، اس میں روزانہ نماز ادا کرنے کے بعد آپ یہ پیسے نکال کے رکھ دیا کریں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے کہ صبح آپ جب یہ نکالیں گے تو اللہ رب العزت تو علیم بذات الصدور ہیں، دلوں کے رازوں کو جاننے والے۔ اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے، میرا بندہ کیا کر رہا ہے، تو اس کے باوجود بھی جو فرشتے رات کی ڈیوٹی والے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں اور دوسرے دن والے آتے ہیں۔ جب آنے والے فرشتے آ کے دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے نماز ادا کی، اب صدقے کے پیسے نکالے، وہ بھی دیکھ کر اس بندے کے اس عمل پر خوش ہوتے ہیں، اور جانے والوں سے اللہ پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا، وہ بتاتے ہیں کہ نماز پڑھی، ذکر و اذکار میں مشغول رہا، اور صدقے کی نیت سے اس نے کچھ پیسے نکال کے رکھ دیے۔ تو یہ
جو لوگ مسجد میں نماز پڑھ کے فوراً آ جاتے ہیں تو وہ آتے یہ کریں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اشراق تک مسجد میں رہتے ہیں، اشراق پڑھ کے آتے ہیں، تو وہ اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد آ کے یہ عمل کریں۔ اب ان پیسوں کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے خونی رشتوں میں دیکھیں، سب سے پہلے ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے کوئی ان میں غریب ہے، کوئی ان میں تنگ دست ہے، مجبور اور لاچار ہے، اس کی آپ مالی خدمت کر دیں یا کچھ راشن لے کر اس کے گھر میں ڈال دیں۔ وہ مہینے کے بعد، 1.5 مہینے کے بعد یا 20-22 دن کے بعد جب آپ مناسب سمجھیں، جس حساب سے پیسے نکالتے رہے آپ کو اندازہ ہو گیا آپ کچھ مدد ان پیسوں سے ہو جائے گی تو اپنوں کی مدد کریں۔ اگر آپ کے ان رشتہ داروں میں سارے صاحب حیثیت ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو صدقے کی ضرورت نہیں، تو پھر اپنے محلے میں دیکھیں، اڑوس پڑوس میں دیکھیں، ارد گرد دیکھیں، تو یہ دینی مدارس کے اندر بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو اب سب سے اہم ضرور جو فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر لوگ بھوک سے جو ہیں مر رہے ہیں، بچے عورتیں، بری حالت ہے، وہاں اگر کسی طریقے سے پہنچا سکتے ہیں تو آپ ان کی مدد کر دیں۔ تو یہ اتنا مبارک اور آپ کے لیے اتنی کامیابی والا عمل ہے کہ اللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دے گا، ہر تکلیف کو دور کر دے گا، اور ہر دعا آپ کی اللہ قبول فرمائے گا۔ اب دعاؤں کا قبول ہونا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ہر پریشانی کا دور ہونا یہ بڑی کامیابی ہے۔ کوئی امیر ترین آدمی حکومت کے کسی بڑے عہدے کے اوپر فائز ہے، وہ یہ عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اتنی عزت عطا فرمائے گا، سارے ماتحت اس کی عزت کریں گے، اور برکتیں شامل ہو جائیں گی اس کے ساتھ، رحمتیں اور کامیابیاں اسے دن رات نظر آئیں گی۔ اور اگر کوئی متوسط درجے کا کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ رب العزت اس کو بھی اتنا اطمینان اور اتنا سکون عطا فرما دیں گے، اور اس کی روزی میں اتنی برکت عطا فرما دیں گے وہ حیران ہو جائے گا۔ اولاد کو نیک، صالح اور فرما بردار اللہ رب العزت بنا دیں گے، تو نیک کاموں میں اس کو سکون ملے گا، اس لیے کہ اس صدقے کے عمل سے شیطان قریب نہیں آتا۔ جب شیطان مسلط ہوتا ہے، قریب آتا ہے، تو بندے کا نیک کام کرنے میں دل نہیں چاہتا۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، قرآن کی تلاوت کرنے کو دل نہیں چاہتا، وہ اسی لیے کہ شیطان غالب آ جاتا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ اس صدقے کی برکت سے شیطان مغلوب ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، وہ بندے کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا فائدہ ہے، تو پھر ہر نیکی بندہ آسانی سے کرتا ہے، اور اسے نیک کام کرنے میں دل لگتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، خیر و برکت ہوتی ہے۔ کتنا ایک عظیم اور مبارک عمل ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ نے عصر سے لے کر مغرب تک یہ جو وقت ہے بڑا مبارک، اس میں ایک چھوٹا سا عمل ہے، وہ آپ نے 450 دفعہ پڑھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہی میرا کارساز ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے ایک ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھنا ہے۔ اس سفر کے مہینے میں اس عمل کو شروع کر دے، پھر پوری زندگی یہ کرنا، کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان سا کام ہے، بس صدقے کے پیسے روزانہ جتنی توفیق ہے آپ نکالیں، اور عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے پہلے عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل 450 مرتبہ پڑھیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ آپ نے جہاں نماز پڑھی ہے وہاں بیٹھے بیٹھے پڑھیں، آپ کو کوئی کام ہے، آپ نے کہیں جانا ہے، تو چلتے چلتے
آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، پابندی اس میں نہیں ہے، کیونکہ انسان ہے، ہزاروں ضروریات معاملات اس کے ہوتے ہیں۔ جب آپ کے پاس فرصت ہے، آپ کو اور کوئی کام نہیں، تو آرام سے سکون سے بیٹھ کر پڑھ لیں۔ اگر آپ کو کوئی کام ہے، کہیں جانا ہے، تو آپ چلتے چلتے اس کو پڑھ لیں۔ تو اتنا فائدے والا عمل ہے، اس کے فائدے میں گنوا نہیں سکتا۔ تو یہ ایسا مبارک عمل ہے، اللہ مجھے بھی، آپ تمام سامعین کو شوق اور ذوق اور محبت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ اللہ سے مانگتے جائیں، اللہ عطا فرماتا جائے گا، اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔